اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اسلامک اسٹڈیز نوٹس۔ آج ہم علم الکلام کی دوسری قسم یعنی علم الکلام عقلی پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ وہ علم الکلام ہے جو فلسفہ یونان کے مقابلے میں ایجاد ہوا۔ بنو امیہ کے زمانے تک یہ مباحثے اور مناظرے مسلمانوں میں ہی محدود رہے، لیکن عباسیوں کے عہد میں یہ دائرہ زیادہ وسیع ہوا۔ عباسیہ کے زمانے میں تعلیم کو نہایت وسعت ہوئی۔ مجوسی، یہودی، عیسائی وغیرہ اسلامی درس گاہوں میں علوم عربیہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کے مذہبی خیالات اور اعتقادات سے واقف ہونے کا ان کو موقع ملتا تھا۔ اس کے ساتھ عباسیوں نے بنو امیہ کے برخلاف لوگوں کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی، جو شخص جو چاہتا تھا کہہ سکتا تھا۔ اس طرح دوسری قوموں کو جرأت ہوئی کہ وہ اسلامی عقائد پر رد و قدح کر سکیں۔ اس پر اضافی بات یہ کہ خلیفہ منصور نے دنیا کے تمام زبانوں کی علمی اور مذہبی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کرائیں۔ ان کو پڑھ کر مسلمانوں میں سینکڑوں آدمیوں کے عقیدے متزلزل ہو گئے۔ علم الکلام نے عباسی دور میں ترقی کی۔ عباسی دور میں تعلیم کی وسعت ہوئی۔ اسلامی شان و شوکت و عظمت کی بنیاد پر مجوسی، یہودی، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ اسلامی درس گاہوں میں عربی اور علوم عربیہ پڑھنے آتے تھے۔ عباسی دور میں مذہب کو آزادی تھی، جو بھی چاہتا تھا اسلامی عقائد سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا تھا، اور آخر میں دنیا کی مختلف زبانوں سے ترجمے عربی زبانوں میں ہوئے، لہٰذا ان کی تہذیبوں کو سمجھا۔ یہ سب اسلامی عقائد پر جو نہایت سادہ تھے اثر انداز ہوئے، اور اسلامی عقائد کے خلاف ایک رد عمل شروع ہوا، تو وقت کی ضرورت کو عباسیوں نے بھانپ لیا۔ اسلامی علوم میں علم الکلام کی یہ زیادہ خوش قسمتی تھی کہ سلطنت کی طرف سے بھی تحریک چلائی گئی کہ اس پر کام کیا جائے، کیونکہ باقی جو علوم ہیں اسلامی علوم مثلا نحو، لغت، تفسیر، بلاغہ اور دیگر فنون، ان پر تو علماء اسلام کام کرتے تھے، لیکن کلام پر سلطنت یا حکومت کی طرف سے تحریک چلائی گئی کہ اس پر کام کیا جائے۔ یعنی خلیفہ مہدی جو کہ ہارون الرشید کے والد تھے، انہوں نے علماء اسلام کو حکم دیا کہ مذہب پر جو شکوک کیے جاتے ہیں اس کے جواب کے لیے کتابیں تصنیف کی جائیں۔ لہٰذا حکومتی سطح پر تمام علماء کو حکم ہوا کہ وہ علم الکلام کے استعمال سے اسلامی عقائد کا دفاع کریں۔ سب سے پہلے ابو الہذیل ایلاف نے اس فن میں کتاب لکھی۔ انہوں نے علم الکلام پر 7 چھوٹی بڑی کتابیں لکھیں، جن میں نہایت دقیق مسائل پر بحث کی۔ یہ کتابیں مدتوں سے ناپید ہیں، لیکن مجوسیوں اور ملحدوں سے ان کے مناظرات کیے، اور ان میں جو تقریریں کیں وہ شرح ملل و نحل میں مذکور ہیں۔ علم الکلام کو ہارون الرشید کے دور میں کچھ خاص ترقی نہیں ہوئی۔ علماء کلام کو گرفتار کیا گیا اور حکم دے دیا گیا کہ علم الکلام کے متعلق کوئی کچھ نہ لکھنے پائے۔ تاہم بعض ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ مجبوراً ہارون الرشید نے علم الکلام کی قدر کی۔ غیر ممالک میں جب یہ چرچا پھیلا کہ لوگوں کو علم الکلام سے روک دیا گیا ہے، تو سندھ کے راجا نے ہارون الرشید کو ایک خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنا مذہب جو پھیلایا ہے تلوار کے زور سے پھیلایا ہے۔ اگر اسلامی دلائل اور براہین سے ثابت ہو سکے
تو آپ کسی عالم کو بھیجیے، وہ اگر مجھے قائل کر دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ بالآخر معمر بن عباد جو مشہور متکلم تھے، ان کی خدمت لی گئی۔ جب وہ سندھ میں گئے تو راجہ داہر کے سارے سوالات کا جواب نہایت اچھے طریقے سے دیا، لہٰذا محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے یہ اسلام کی حقانیت کو جان گئے تھے۔ ہارون کے بعد مامون کا دور آیا۔ ان کے علمی کارناموں کے بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ انہوں نے معتزلہ اور اشاعرہ کو اکٹھا کیا، انہوں نے مہدی کے فرمان کو فلی امپلیمنٹ کروایا اور علم الکلام کو کتابوں کی صورت میں محفوظ کروایا۔ مامون نے علمی مناظرات کے لیے ہر ہفتے میں ایک خاص دن یعنی منگل کا دن مقرر کیا تھا، جس میں لوگ نہایت آزادی سے بحثیں کرتے تھے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ معتصم باللہ فوجی جرنیل تھے اور علم میں خاص دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ فوت ہو گئے تو واثق باللہ تخت نشین ہوئے، جنہوں نے مامون کی حکمت عملی کو اپنایا اور علم الکلام کو روز کمال تک پہنچایا، اور اس میں جہاں معتزلہ اور اشاعرہ کا دخل تھا وہاں خاندان برمکی کا بھی دخل تھا۔ المتوکل کے عہد میں اہل سنہ و جماعہ کو ایک بار پھر ابھرنے کا موقع ملا۔ المتوکل نے علماء اور فقہاء کو قریب کیا اور ایک نئے دور کا آغاز کیا، جس کا صحرا ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری کے سر ہے۔ ان کا مکتبہ فکر، جسے اشاعرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 4 صدی ہجری سے لے کر اب تک علم الکلام کا سب سے بڑا اور مشہور مکتب چلا آ رہا ہے۔ اشاعرہ نے ارباب نقل اور ارباب عقل کے درمیان کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے برخلاف معتزلہ کے شریعت کو حاکم اور عقل کو اس کا خادم کہا۔ ان کی کوشش تھی کہ علم الکلام میں فلسفے کی اصطلاحات کا استعمال نہ کیا جائے تاکہ فلسفہ علم الکلام سے مختلف نظر آئے، لہٰذا انہوں نے جہاں ضرورت ہوتی اور جہاں شریعت کے ساتھ مخالفت فلسفہ نہ کرتا، صرف وہاں فلسفے کا استعمال کیا۔ 4 صدی کے آخر میں علم الکلام عروج تک پہنچ چکا تھا۔ اس وقت میں علم الکلام کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیریں لکھی گئیں اور تمام اسلامی عقائد کو فلسفہ یونان کی روشنی میں دلائل نقلیہ کے ساتھ ساتھ دلائل عقلیہ سے بھی ثابت کیا گیا۔ ان میں 2 نام بہت اہم ہیں، ابو مسلم الاصفہانی اور ابو القاسم بلخی۔ لیکن جب خلافت عباسی کا زوال شروع ہوا اور تاتاری، سلجوقی، عثمانی ترک نے قبضہ کیا تو ترکوں نے سب سے پہلے دین کے حوالے سے خیالات کی آزادی کو روک دیا۔ اس طرح آزاد خیالی اور عقلی روشنی جو شروع ہوئی تھی وہ ماند پڑ گئی، اور اس طرح عباسی دور کے بعد علم الکلام کا زوال شروع ہوا۔ علم الکلام عقلی۔ اس علم الکلام نے اسلام کی بہت خدمت کی۔ اس وجہ سے عباسی دور میں مسلمانوں کے اندر علوم و فنون کی ترقی ہوئی، وسعت نظری پیدا ہوئی۔ اسلام کے عقائد اور احکامات پر اٹھنے والے غیر مسلمانوں کے اعتراضات کا فلسفہ اور عقلی دلائل سے مضبوط جواب دیا گیا، جس کی نظیر دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا، اور آج تک مسلمان اس پر فخر کرتے ہیں۔ شروع میں محدثین اور ارباب ظاہر نے علم الکلام عقلی کی مخالفت کی، کیونکہ علم الکلام میں بہت سی اصطلاحیں فلسفے کی تھیں۔ محدثین ان اصطلاحات کو سن کر فلسفہ اور کلام میں تفریق نہ کر سکے، اور چونکہ فلسفہ یونانی کو پہلے سے برا سمجھتے تھے، علم الکلام کو بھی اسی کا شریک حال سمجھے۔ محدثین کی زبانی عام طور سے یہ روایتیں منقول ہیں
کہ جب کسی کو جوہر، ارض، مادہ وغیرہ الفاظ استعمال کرتے سنو تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہے۔ لیکن جب سرکاری طور پر علم الکلام کے مقاصد کو لوگوں کے سامنے واضح کیا گیا تو علماء نے مخالفت چھوڑ دی اور بڑے بڑے عالم جیسے امام غزالی اور امام رازی نے اس علم الکلام کی آغوش میں تربیت حاصل کی۔ علاوہ ازیں علم الکلام پہ علامہ اقبال، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ ابن خلدون اور ابن سینا نے بھی کام کیا۔ امام الحرمین الجوینی، جو کہ امام غزالی کے استاذ بھی تھے، انہوں نے ایک قدم اور بڑھایا اور کلام کے اندر مزید اضافے کیے جو 5ویں اور 6ٹھی ہجری تک چلے۔ اس دور میں یونانی فلسفہ پورا علم الکلام کا حصہ بن چکا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب علم الکلام میں ابو الحسن اشعری کو ہی علم الکلام کا بانی قرار دیتے ہیں۔ علامہ ابو الحسن اشعری اپنی کتاب مقالات الاسلامیین میں لکھتے ہیں کہ عقل اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے مگر ابھی خام ہے۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ اس کو دین کے تابع رکھا جائے اور دین کی روشنی میں اس کے اخذ کردہ نتائج کا جائزہ لیا جائے۔ جب امام غزالی آئے اور انہوں نے حالات کو دیکھا تو یہ خیال کیا کہ شیخ ابو الحسن کا علم الکلام اگرچہ اس وقت کے بدعتی اور گمراہ فرقوں کے لیے تو کافی تھا، لیکن آج یعنی 6ٹھی ہجری میں غیر مسلموں کے اعتراضات کے عقلی جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اشاعرہ کے علم الکلام کو پورا عقلی رنگ دینا شروع کر دیا۔ امام غزالی کے بعد الشہرستانی اور الرازی نے اس کسر کو مکمل کیا۔ انہوں نے علم الکلام کا ڈھانچہ بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ علم الکلام، علم الفلسفہ، علم منطق، علم عقائد سب ایک ہی علم کے مختلف رخ ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب علم الکلام میں امام غزالی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے منقول کو معقول سے ملا دیا اور اس خوبی سے ملایا کہ دونوں میں سے کسی کا پہلو نہ دبا۔ آج جدید علم الکلام کی عمارت اگر قائم کی جا سکتی ہے تو انہی خیالات کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے۔ بہرحال جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ترکوں کا جب زور پڑا تو علم الکلام میں ضعف آ گیا اور خیالات کی آزادی دفعتاً رک گئی اور عقلی روشنی بالکل ماند پڑ گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم الکلام عقلی کے کمپوننٹس کیا ہیں، یہ کس چیز سے ڈیل کرتی ہے۔ اس نے فلسفہ کو شریعت کی تائید میں یا شریعت کے تحفظ کے لیے استعمال کیا۔ یونانی فلسفے کے بے مہار فکری آزادی کو شریعت کے تابع کر دیا یا اس کو محدود کر دیا، اور مسلمانوں نے اس علم الکلام کو غیر مسلموں کے شکوک و شبہات کے جواب میں اسلام کے دفاع کے لیے استعمال کیا۔ لہٰذا علم الکلام عقلی اچھے مقاصد کے لیے معرض وجود میں آیا اور اسلام نے ان کو اچیو بھی کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم الکلام نقلی اور علم الکلام عقلی کی آمیزش کس طریقے سے ہوئی۔ سب سے پہلے ہم بہت ہی بریفلی ایک ریکیپ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس آمیزش کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ علم الکلام نقلی اور علم الکلام عقلی دونوں اموی اور عباسی دور میں ساتھ ساتھ چلے۔ ایک کو مذہبی فرقے کی حمایت میں اور دوسرے کو غیر مسلموں کے جواب میں استعمال کیا گیا، اور دونوں کی راہیں جدا جدا تھیں۔ علم الکلام عقلی اور علم الکلام نقلی کی راہیں جدا جدا ہونے کے ساتھ ساتھ
دونوں کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ فلسفہ یونان کو اسلام کے عقائد و احکام کی تائید کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ اس وجہ سے علم الکلام نقلی نے آہستہ آہستہ فلسفہ یونان کو استعمال کرنا شروع کیا۔ شیخ ابو الحسن اشعری کے علم الکلام میں یونانی فلسفے کی اصطلاحیں بہت کم استعمال کی گئی ہیں، لیکن اشعری کے بعد آہستہ آہستہ بہت سی فلسفیانہ اصطلاحیں اشاعرہ کے علم الکلام میں داخل ہوئیں۔ بعد میں باقلانی، اسحاق اور حرمین نے علم الکلام پر جو کتابیں لکھیں انہوں نے فلسفیانہ اصطلاحیں استعمال کیں۔ یہاں پر اس بات کا اضافہ کرتے چلیں جو کہ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ امام اشعری تک اس کلام میں فلسفے کی آمیزش نہ تھی۔ علامہ باقلانی نے چند مسائل اس میں اضافہ کیے۔ جسٹ ٹو آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ وہ کون کون سے مسائل تھے، ان میں سے چند کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں۔ مثلاً یہ کہ جوہر فرد ثابت ہے، خلا ممکن ہے، عرض کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا، عرض دو زمانے تک نہیں رہ سکتا۔ یہ صرف آپ کی نالج اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے کچھ جو مسائل ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ کون کون سی اصطلاحیں تھیں جو کہ استعمال ہو رہی تھیں۔ یہ آگے لکھتے ہیں کہ باقلانی کے بعد امام الحرمین، جو کہ امام غزالی کے استاذ بھی تھے، انہوں نے علم الکلام پر ایک کتاب لکھی، پھر اس کو مختصر کر کے اس کا نام ارشاد رکھا۔ امام الحرمین اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے اور عراق سے لے کر عرب تک انہی کے فتوے چلتے تھے۔ اس بنا پر ان کی تصنیفات گھر گھر پھیل گئیں۔ تاہم 7ویں صدی ہجری میں امام غزالی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے علم الکلام نقلی کے نقائص کو دور کیا اور اس کی اچھی اچھی چیزوں کو لے لیا اور علم الکلام میں ان کو مرج کر دیا، تاکہ علم الکلام نقلی مسلمانوں کے درمیان مزید تباہی کا باعث نہ بنے۔ اس طرح سے نقلی اور عقلی کی تمیز ختم ہو گئی اور اس علم کو صرف علم الکلام کا ہی نام دے دیا گیا۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ امام غزالی اور امام رازی نے وہ تمام چیزیں اس میں شامل کر دیں جو عقائد دینیہ سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی تھیں، بلکہ الغزالی اور الرازی رحمۃ اللہ علیہم نے فلسفہ یونان کے بعض خیالات کو رد کیا۔ الغزالی کی مشہور کتاب اس ضمن میں لکھی گئی جس کا نام تحافۃ الفلاسفہ ہے، یعنی فلاسفوں کی غلطیاں۔ فلسفہ کے وہ تمام مسائل جو شریعت سے ٹکراتے تھے ان کا رد کیا اور باقی کو علم الکلام کا حصہ بنایا۔ یہاں پر لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ٹاپک تھوڑا پیچیدہ تھا، میں نے بہت کوشش کی کہ بہت سمپل طریقے سے آپ کو بتایا جا سکے۔ انشاءاللہ آپ کو مکمل طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی سوالات ہوں تو پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کریں، سوال کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔